کلام مقدس میں سے آج ہم 3 شخصیات 3 لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور ان تینوں لوگوں کی اسٹوری سے، اس کہانی سے ہم جو بات سیکھیں گے وہ ایمان، بھروسہ اور خوف کے تعلق سے ہے۔ ایمان، خدا پر ایمان رکھنا، خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خوف جو ہے وہ نہ کھانا۔ آج اسی تعلق سے ان 3 لوگوں کی زندگیوں میں سے ہم لوگ سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مرکز کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 21 سے 43 آیت جو ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ میں پڑھوں، مگر میں آیت بآیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو شیئر جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ مرکز کی انجیل آپ نکال لیجیے گا، اس کو 5واں باب اور اس کی 21 آیت سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں سب سے پہلے شخص کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اور وہ یائر ہے، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے، گیت بھی ہے کہ یائر کی بیٹی کو یسوع نے زندہ کیا، اور یہ اسی یائر کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ ایک سردار ہے یہ، اور یہ بڑا مشہور ہے کیونکہ جتنے بھی سردار تھے وہ بڑی شہرت رکھتے تھے، وہ بڑے مانے جاتے تھے، بڑے وہ جانے جاتے تھے۔ اور یائر جو ہے وہ ایک سردار ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب 22 سال میں عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا۔ میرے عزیزوں، یہ شخص جو ہے سردار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فقیہ فریسی جتنے بھی سردار تھے، یہ اکثر اوقات ہمیں جو ہے یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مگر یہ شخص ایسا ہمیں ملتا ہے کہ جو یسوع مسیح کو جب دیکھتا ہے تو وہ جا کر گر کر اس کے آگے سجدہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے جو کہانی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ سردار کی یائر کی جو بیٹی تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی، وہ اپنی آخری حالت میں تھی، یعنی کہ وہ موت کے بہت قریب تھی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، کہ جو اس کی کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ اس کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، وہ مرنے کو ہو، تو اگر آ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ زندہ رہے۔ اور یہاں پہ ہم، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں، تو یائر جو ہے وہ اس امید کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ کھلم کھلا تمام لوگوں کے سامنے، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بڑی بھیڑ تھی، وہ بہت سارے لوگ جو یسوع مسیح، اکثر اوقات جب یسوع مسیح کلام کرتے تھے تو ہمیں بھیڑ ہی نظر آتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کو دیکھنے، یسوع مسیح کو ملنے، یسوع مسیح سے شفا پانے لوگ جو ہے وہ آنا شروع کرتے تھے، اور بڑی بھیڑ جو ہے وہ لگ جاتی تھی۔ اور اس نے جو ہے وہ کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کی کہ میں سردار ہوں اور میں یسوع مسیح کے قدموں میں جا کے گروں، مگر اس کے پاس جو ہے وہ امید تھی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو جانتا تھا اور وہ بڑا تکلیف میں تھا، وہ بڑی مصیبت میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت سارا، میں اپنا ایک خیال بیان کر رہا ہوں، کہ اس نے بڑے ڈاکٹروں کو اپنی بیٹی کو دکھایا ہو اور وہ ہار چکا ہو، تبھی آ کر وہ یسوع مسیح کے قدموں میں گرا۔ میں خیال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کلام مقدس میں نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے یہی وہ شخص ہے جو کہ میری بیٹی کو جو مرنے کے قریب ہے
اس کو شفا دے سکتا ہے میرے عزیزوں. اور یہ شخص جو ہے اس کی اکلوتی بیٹی ہے, اس کے پاس دوسری کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی اکلوتی بیٹی ہے اور اپنی اس اکلوتی بیٹی کے لیے یہ بہت پریشان ہے. مگر جو ہے وہ یہ یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس امید کے ساتھ آیا کہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسے شفا دے گا. اور اگر ہم لوکا 8 باب اس کی 42 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور 12 برس کی تھی, وہ 12 برس کی چھوٹی بیٹی تھی اور مرنے کو تھی, اور اس نے جو ہے وہ لاپرواہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آیا. اور اگر 41 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے. متی کی انجیل میں 19 اس نے لکھا کہ وہ جب یسوع مسیح سے بات کر رہا تھا تو لوگ جو ہے اس کے گھرانے سے اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تیری جو بیٹی ہے وہ مر چکی ہے, مر گئی ہے. یہ باتیں جو ہے وہ ابھی کر ہی رہا تھا کہ اس کے گھرانے کے لوگوں میں سے جو ہے وہ شخص کچھ آئے اور اسے کہنے لگے. مگر یہ میں ٹاپک نہیں, مگر پھر بھی اکثر اوقات جو ہے وہ غیر اقوام کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو اناجیل ہیں 4 ان میں فرق آتا ہے, ان میں تضاد آتا ہے. یہ میں ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کر صرف 2 منٹ لوں گا تاکہ اس بات پر بھی ہم غور کر سکیں, کیونکہ اگر ہم سے سوال کیا جائے تو ہم لوگ اس کا جواب جو ہے وہ دے سکیں. کیونکہ لوکا 8:41 میں لکھا ہوا ہے کہ سردار یسوع کے قدموں میں گر پڑا, منت کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ 12 برس کی ہے, وہ مرنے کو ابھی مری نہیں ہے. اور اگر مرکز کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری بیٹی پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ زندہ رہے, کیونکہ وہ مرنے کو ہے. اور اگر ہم مرکز کی انجیل متی کی انجیل اس کو 19 باب 18 میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ مر چکی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ 2 اناجیل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے والی ہے اور ایک اناجیل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ مر چکی ہے. مگر میرے عزیزوں اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تینوں جو ہے وہ ایک ہی چیز کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور اگر ہم, کیونکہ مرکز کی انجیل ہے ہماری, اگر ہم اس کے آگے دیکھیں تو وہاں پہ جب یہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری بیٹی مرنے والی ہے. اس کے آگے ہم اگر جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ سردار کے پاس آئے, اسے کہنے لگے کہ تیری بیٹی جو ہے وہ مر چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد اس کی رپورٹ ملی, مگر یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی بات کو کہتے ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کا ہمارے پاس یہ پروف ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے تو اس میں تضاد نہیں پایا جاتا. میرے عزیزوں ہم تینوں جو اناجیل ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کہ جو پہلے بات ہو رہی ہے کہ وہ بیمار ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے. آخر میں جب وہ لوگ آتے ہیں یسوع مسیح کے پاس تو سردار کے پاس کہتے ہیں کہ تیری بیٹی مر چکی ہے. اور اسی وجہ سے وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے. مگر جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ یہ بات یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے, مگر میرا یقین, میرا ایمان ہے کہ تو اگر اس پر ہاتھ رکھے تو وہ زندہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اس بات کی خبر تھی, کیونکہ ہجوم اس قدر تھا. اور اگر آپ اس پیسیج کو پورا پڑھیں, میں آگے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ اسٹوری کو, جو دوسرا میرا شخصیات کے بارے میں بات کروں گا, کہ یہاں پہ جب یسوع مسیح آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ 2-3 کام جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. تو میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ یہ شخص جو تھا جب یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے, میرے ساتھ چل. اور جب اس کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ مر چکی ہے تو وہ پھر بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر تو اس پر ہاتھ رکھے تو وہ زندہ
ہو جائے گی میرے عزیزو۔ اور یہی ایمان جو ہے وہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایمان جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ وہ ایک بڑی قدر کے اندر اس کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ یسوع مسیح سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اور یسوع مسیح نے اس کی بات کو سنا بھی، اس کے ساتھ چلا بھی، مگر اس کو اطلاع ملنے کے باوجود بھی اس کا ایمان وہیں پہ کھڑا ہوا کہ وہ مر بھی گئی ہے، مگر پھر بھی میرا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے ہمیں بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس پر اس کے تعلق سے جو ہمیں وہ ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پہ 23 آیت میں 25 آیت میں ہمیں ایک عورت کا ملتا ہے۔ یہ مطلب اسی وقت کی کہانی ہے، اسی ٹائم کی، جب یہ سردار یا سردار جو ہے وہ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میرے گھر چل، اور وہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں یہ ایک دوسری شخصیت ہمیں ملتی ہے، ایک عورت ملتی ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا۔ یہ عورت جو ہے جب اس نے اس بات کو سنا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ جانتی تھی یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ ایسا شخص ہے جو کہ شفا دیتا ہے، ایسا شخص ہے جو کہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یہ جانتی تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے کہ جب اسے خبر ملی تو وہاں پہ وہ آئی۔ اس میں بھی بڑا ایمان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور میرے عزیزو، لکھا 26 آیت میں، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ زیادہ بیمار ہو گئی۔ طبیبوں کے پاس جا کر بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا، اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی، اور اس نے اپنا سارا مال جو ہے وہ بیچ دیا۔ میرے عزیزو، مگر لکھا ہے کہ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں سے اس کے پیچھے آئی، اور اس کا جو خیال تھا، اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا جو ہے وہ پا لوں گی۔ اس کا بھی ہمیں بڑا ایمان ملتا ہے، بہت زیادہ ایمان۔ کہ اس کے دل کے اندر تھا کہ میں اگر یسوع مسیح کو چھو ہی لوں گی تو میں پاک و صاف ہو جاؤں گی، میری یہ بیماری جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور اس کا ریزن ایک اور بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جتنی بھی عورتیں اس بیماری میں یا اس مرض میں اس وقت میں ہوتی تھی تو وہ ناپاک ہوتی تھی، کیونکہ خداوند جو ہے وہ احبار کی کتاب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے ہمیں مل جاتا ہے کہ جو بھی عورت اگر کسی جو ماہواری اس کو آتی تھی تو اس میں ہوتی تھی، جب تک وہ ماہواری میں ہوتی تھی اس وقت تک وہ ناپاک رہتی تھی، مگر اگر ماہواری سے ٹائم اوپر ہو جاتا تھا تو پھر بھی جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں رہتی تھی۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرے ساتھ جو ہے وہ نکالیے گا احبار اس کا 15 باب اور اس کی 25 آیت جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ احبار 15 باب اور اس کی 25 آیت، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی عورت کا ایام میں حیض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے، یا حیض کے مدت گزر جائے پر بھی خون جاری رہے، تو جب تک اس کا یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک ویسی ہی رہے گی جیسی حیض کے دنوں میں رہتی تھی، اور وہ ناپاک ہے۔ کہ اگر یہ ماہواری کے دن گزر جانے کے بعد اسے خون جاری رہتا تھا تو وہ ناپاک ہو گئی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کام میں ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور یسوع مسیح کا جو ہے وہ پتہ چھو لوں گی اور میں
شفا جو ہے وہ پا جاؤں گی. اور اس نے ایسا ہی کیا. مگر خداوند یسوع مسیح جو ہے کیونکہ وہ ہمیں نیا کرتا ہے اور جو یسوع مسیح میں آتا ہے وہ نیا مخلوق ہو جاتا ہے, پرانا نہیں رہتا. اور جب یسوع مسیح نے اس عورت نے اس کو چھوا تو یسوع مسیح نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ کس نے مجھے چھوا, کیونکہ مجھ میں سے قوت جو ہے وہ نکلی ہے. اور جو شاگرد تھے وہ کہتے تھے کہ بھیڑ جو ہے وہ تجھ پر چڑھ گئی, کیونکہ ہجوم جو ہے وہ وہاں پر بہت طرح میں مطلب ملتا ہے کہ یسوع مسیح پر بھیڑ جو ہے وہ چڑھی تھی اور بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے مجھے چھوا, مگر کیونکہ یہ عورت جو ہے وہ چاہتی تھی کہ میں پلہ چھو کر نجات پا کے اس بیماری سے میں چلی جاؤں گی, اپنے گھر میں اپنا کام کاج کروں گی, اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گی اور یہ جو بات ہے یہیں پہ رہے گی. مگر میرا جو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے ایمان کا اقرار پبلکلی کرے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں, تاکہ خداوند کے نام کو جلال جو ہے وہ ملے, تاکہ یہ جو شرمندگی کی حالت میں ہے یہ شرمندہ نہ رہے, بلکہ یہ کہہ سکے کہ یہی وہ شخص ہے جو کہ پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر یہ عورت یسوع مسیح کو چھوتی تو یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید یہ ناپاک ہو جائے گا, مگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو چھونے سے میں جو ہے وہ پاک ہو جاؤں گی. اور جب یسوع مسیح نے ایسا کہا تو پھر دوبارہ مرکز کی طرف ہم آتے ہیں 5 باب, تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے یسوع کا حال سن کر, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی, اور وہ اسی وقت جو ہے اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے, اس کے شاگردوں نے کہا کہ بھیڑ جو ہے وہ تجھ پر مطلب کہ چڑھی ہے. تب اس نے چاروں طرف تک گیا کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کا گر پڑی اور سارا حال جو ہے وہ سچ ہے وہ کہہ دیا. اور یسوع مسیح یہی چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ سارا حال سب کے سامنے سچ جو ہے وہ کہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور اس کو بھی پتہ چلے کہ یہی خداوند کا خدا ہے جس نے میری اس بات کو جو میں نے چھپایا تھا اس پر ظاہر کیا. اور اس عورت کا جب ہم ایمان دیکھتے ہیں تو یہ ایمان جو ہے یہ بھی بہت بڑا ہے کہ میں اس کا پلہ جو ہے وہ چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں. جو تیسرا شخص ہمیں ملتا ہے صوبیدار, ہم سب واقف ہیں, کہ اس کا جو قدم تھا وہ بیمار تھا, اس کو فالج جو ہے ہو چکا تھا اور وہ گھر میں بیٹھا تھا, پریشان تھا, دکھی تھا. کہ جب وہ یسوع مسیح کو ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا خادم ہے وہ بیمار ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اس کا ایمان ہمیں یائر کے ایمان سے بہت زیادہ اوپر ملتا ہے, مگر ہم یائر کے ایمان کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. اس صوبیدار نے کہا کہ اگر میں مطلب کہ اس قابل نہیں ہوں کہ میری چھت کے نیچے آئے, مگر تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا. اس کا ایمان اگر ہم دیکھیں تو یائر کے ایمان سے بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ میرے گھر چل تاکہ میں تو میری بیٹی کو تو جو ہے وہ چھوئے اور وہ زندہ رہے. مگر یہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے ہی
आदम जो है वो शिफा पा जाएगा मेरे लिए। ये 3 शिक्ष हमें ऐसे मिलते हैं कि हमें इसे ईमान के तल्लुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। औरत, जायद और सूबेदार। मगर क्योंकि मैंने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ईमान के तल्लुक से, भरोसे के तल्लुक से और खौफ के तल्लुक से, क्योंकि जब यायर जो है उसने इस खबर को सुना कि मेरी बेटी जो है वो मर चुकी है, तो वो परेशान हुआ, वो दुखी हुआ। मगर यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ नजर की तो उसे कहा इत्तका कर, खौफ ना, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको देख लिया। और इसी सबब से जो है यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू इत्तका कर, तू खौफ ना, क्योंकि मैं जो हूं वो जिंदा करने की कुदरत रखता। और इसी भरोसे और इसी ईमान पर उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अगर वो मर गई है तो उसे जिंदा करने की कुदरत रखता है, तो उसको जिंदा करेगा, कर सकता है। और इसी वजह से जो है इसी ईमान के साथ वो खड़ा है। हो सकता है कि जब वो भीड़ में हो, जैसे कि वो औरत जो है वो यीशु मसीह को छूती है, और यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, और इसके अंदर जो है वो हम देखें कि बातचीत में हमें 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, भीड़ के अंदर ये बातचीत जो है वो चली है। और हो सकता है कि उस समय में, उस वक्त में यार जो है वो बार बार कहता हो कि यार यीशु मसीह जो है मैं क्या बयान करूँ कि टाइम जो है मैं मतलब ये ज़ाया हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो तकलीफ थी, वो चाह रहा था कि किसी तरीके के साथ यीशु मसीह जो है वो मेरे साथ मेरे घर चले, ताकि जो है वो मैं मेरी बेटी जो है वो शिफा पा सके, मेरी बेटी जो है वो जिंदा हो जाए, सब जिंदा रह सके। मगर ये बात है, और बाप के अंदर आपको पता है कि मतलब ये चीज़ें होती हैं, जब भी औलाद पे ऐसा आ जाता है तो वो परेशान हो जाता है। और यीशु मसीह जो है वो यहाँ पे उसको सिखाना चाह रहे थे कि मैं खुद रखता। हम कभी कभी जो है वो चाहते हैं कि वक्त के जो हम चाहते हैं कि उस वक्त जो है हमारा काम हो जाए, मगर खुदा के अपने प्लान हैं, खुदा के अपने प्लान हैं। और अगर हम उसी वक्त में चलें जिस तरह ये यीशु मसीह के साथ साथ रहा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। हमारा ईमान जो है वो बढ़ता जाता है, हमारा भरोसा खुदा पर बढ़ता जाता है। और मेरा ईमान है कि जब इसने उस औरत को शिफा पाते हुए देखा, तो हो सकता है कि उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो मर गई है, तो ये जिंदा हो सकती है, और ये जिंदा हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो 3 शख्स के बारे में हमने देखा है, तो ये मतलब एक ईमान के तल्लुक से ये जो 3 लोग हैं, ये एक ऐसी कश्मकश के अंदर है, एक ऐसी बीमारी के अंदर हमें मुब्तला कुछ लोग नज़र आते हैं, जैसे सूबेदार की और जैसे ये औरत। और जो मैं एक और चीज़ मैं मतलब आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, 34 आयत में मेरे साथ निकाली गई। यहाँ पे जो है वो बड़ी खूबसूरत बात मुझे मिली यीशु मसीह के तल्लुक से, और बाइबल के अंदर सिर्फ 2 जगह पे मुझे ये चीज़ जो है वो नजर आई। और लिखा है कि उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची है। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उसे क्या कहा? बेटी। 2 जगह पे हमको मिलता है कि मफलूज, जिससे उसने कहा बेटा जा तेरे जा शिफा पा, दोबारा गुनाह ना करना। और इसको भी खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी। तो ये वो औरत थी जो कि बीमारी में मुब्तला थी,
پریشانی میں تھی، دکھ میں تھی، مصیبت میں تھی، یہ یائر کی طرح ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ گھر میں اپنے کونے پہ پڑی ہو، کیونکہ کلام کے مطابق جو ہے یہ ناپاکی کی حالت میں تھی اور یہ تنگ آ چکی تھی، یہ پریشانی کی حالت میں ہمیں نظر آتی ہے. مگر جب یسوع مسیح کا پلا اس نے چھوا، شفا پائی، تو یسوع مسیح نے اس کو کہا بیٹی تیرے ایمان کے وسیلہ سے تجھے شفا دی، جا سلامت. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بڑا اس کے ساتھ ایک بڑی محبت ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اکثر اوقات ہم نے سیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ باپ نہیں کہنا چاہیے، یسوع مسیح ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ بے شک، مگر جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں یسوع مسیح کی اس ڈیپ محبت کو، اس پیار کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ بیٹی، اور یہ بڑی محبت نہیں ہے. اور اس کا ایمان جو تھا یہاں پہ، اس کے ایمان کے وسیلہ سے ہم نے شفا جو ہے وہ پائی. اور ان تینوں شخصیات سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ سیکھی کہ اگر ہم کسی بھی بڑی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہیں، ایمان رکھ کے ہمیں شفا مل سکتی ہے. اور اگر یائر کی طرح ایسی صورت بھی آ جائے کہ پتہ چلے کہ مر چکی، اگر ہمارا ایمان ایسا ہوگا تو وہ زندگی، اور صوبے دار کی طرح ایسا ایمان بھی رکھیں کہ اگر تو جہاں سے بھی کہہ دے تو وہ شفا پا سکتی ہے. ایسا ایمان ہمیں ضرورت ہے، اور خوف زدہ ہمیں نہیں ہونا، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ مضبوط کر سکے. خدا اس بات کے وسیلے سے